آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام آباد بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولا تیری دربار میں ایک صدا کرتا ہوں مولا تیری دربار میں ایک صدا کرتا ہوں ہم گناہگار ہیں بخشش کی دعا کرتا ہوں میری روح کو میرے جسم کو وہ طہارت دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرتا ہوں اور مولا کی منگا کس ناز تے منگا کی میرے بچ میرا بین مدیاں جے تو دے چھڑیں کی جاندہ دیمن لئی تو داتا ہویو اسی منگن لئی سوالی واسطائی محبوب اپنے دا آج کوئی بھی نہ جاوے خالی واسطائی محبوب اپنے دا آج کوئی بھی نہ جاوے خالی اور کائنات دے ہر ایک مومن دے اے لکھ احسان علی دا جگہ میں مولا ہونگا اے مولا اے فرمان نبی دا ناجے تئی مہر علی لاوے نہیں ملدا شرف ولیلا دے کہیں جا مشکل کے پیش آبی لانا راشد جلی اور مذہب فقر میں امام علی مولا ہے مذہب فقر میں مذہب عشق میں امام علی مولا ہیں پڑھتے ہیں جو ولی قرآن علی مولا ہیں وہ منافق ہے جو رکھتا ہے بغض علی سے وہ منافق ہے جو رکھتا ہے بغض
ایمان کی پہچان علی مولا ہے، اور ہر شخص کو لائق نہیں مداحی حیدر، ہر شخص کو لائق نہیں، ہر شخص کو لائق نہیں مداحی حیدر، ہر فرد کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل صدر احترام استاد الاساتذہ مخدوم اہل سنت یادگار اسلاف علامہ الحافظ محمد اسلم صاحب سیواگی نقشبندی جی کا شرف، اور اس مسجد متولی عزیزم جناب فیض رسول صاحب، اور اس مسجد کے تمام رفقا، تمام خدام، تمام ناظرین، تمام اہل شہر کوٹ شاکر تحصیل 18,000 ضلع جھنگ، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو قیامت تک آباد فرمائے۔ پہلی مرتبہ تمہارے شہر کے اندر فقیر کی حاضری، میں دعا پڑھتا اللہ میری حاضری تمہاری حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ باذوق لوگوں، عشق والے لوگوں، محبت والے لوگوں، اللہ تمہاری محبتاں، تمہارا عشق اسا سب دیا نمازاں، اسا سب دے روزے، فطرانے، صدقات، زکاتاں، عشر اللہ قبول فرما کے اجر عظیم دی نعمت نال مالا مال فرمائے۔ قبلہ استاد الاساتذہ حافظ محمد اسلم صاحب سیواجی دی پرزور فرمائش کے حکم دے، بندہ ناچیز سینکڑوں میل سفر کر کے حاضر خدمت ہے، یقیناً تسا روزے نہ بہسو، میں مسافر بھی ہاں، مریض بھی ہاں، تقاضہ عمر بھی ہے، ان میں دیکھنا ہے جو میں مریض بن کے پڑھنا چاہیے، تسا سن دے مریض بن کے ہو جا عاشق پڑھنا۔ کوئی زبان خاموش نہ بے ہاتھ جا کے پڑھ سبحان اللہ، کیونکہ دامن وقت جمعے کا بڑا تنگ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں مضمون پڑھتا رہا تو سا گھڑیاں دے دے ہو، میں اپنے کاملے کے مصروف رہا تو سا نیندرے کے مصروف رہو، لطف نہ سی اکھی نال اکھی ملن، دل نال دل جڑدن، جو مقصود سارے دا ہی کوئے سارے ہی ذکر دے سارا خدا تعالی دی ہوگا۔ علماء نے مصطفیٰ میں بات شروع کرنا چاہتا جگہ میرا مضمون ہے، جہنی پہلی سلے، پہلی اٹھے، پہلی بنیاد جہنی اساس ہے، اور یہ ساری بنیاد مضمون جہنی اس اساس تیرا سے تو سنان دا سو قرآن کی پڑھسان، نبی کا فرمان نہیں پڑھسان، مولا علی کا شان بھی پڑھسان۔ میرا مزاج ہے، میری زندگی دا اصول ہے، اب آپ نیٹ کے سندن اکثر میری تضمین اللہ دا قرآن ہوتا، کوشش کرے صاحب میں رج کے قرآن سناما، کیونکہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے جو تو مضمون شروع کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ، اللہ نے انزل فیہ القرآن، یہ او مہینہ جہدے وچ میں قرآن نہ جرا نقطہ ابتدائی میں عرض کرنا چاہتا میرا دوسرا یہ کو آپ سینے جا کے میں جو سن دے کے میں ہوں۔ اللہ فرمائے اے قرآن میں رمضان وقت نازل فرمائے، قرآن
نشانہ نازل ہیں قرآن دیکھو سمجھا یہ اللہ کا سبحان اللہ چوپا دو قرآن نازل ہے فرمان رمضان دیا عظمتاں عزتاں وقار مقام اللہ نازل فرمائے قرآن سبحان اللہ معلوم پہ ہوتے قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے جن میں فرائض بھی ہیں جن میں پاک رب کے احکام بھی ہیں حلال و حرام کا حکم بھی ہے بلے پاک رب دی ذات نے اول تو آخر تک دے علوم دا منبع دے حرکت قرآن کو پڑھا ہے تے بیان اللہ کل شاید ہر شاید بیان قرآن سے ولا راتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کلہم خشکید ترید علوم قرآن جن ساری قیامت دی عظمتی قرآن دیکھنا حتیٰ کہ دیکھو رب کی ذات نے اشرف المخلوقات بنائے انسان کو اون دی عزت کا جملہ سورہ اسرائیل 5 میں پارے فرمائے سی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا جتنا ساری مخلوق دی عظمت دی انتہا کے لیے انسان کی عزت دی اٹھاوت ہے وہ ہمارے پاک رب کی ذات ہے کلہم علوم دا منبع مرکز یہ قرآن کو پڑھا مگر یاد رکھنا قرآن وہ تک سمجھ نہیں آتا جب تک یہ سمجھن واسطے نبی دی حدیث کا سہارا نہ کرو کتان سمجھنا سی اگر کوئی کہے تو قرآن کا کیے نہ کوئی کئی شاید سمجھن دے لوگ کہیں حدیثہ ضعیفن حدیثہ مرفوعن یہ حدیث ایک کمی مانے منیدہ نہ منیدہ اللہ گواہ ہے علماء مصطفیٰ اگر تو صرف قرآن مانے تو میں ایک سوال کرے گا قیامت تک مر رسی میرے سوال کا جواب کہنا رسی کیا ہر شے قرآن میں موجود ہے مگر جب تک نبی کی حدیث کا سہارا کہنا نہیں سو کہنا لگسی قرآن ہر بات مان پوچھتا جڑی مانج دا تساں دے سان دو بڑی محبت نال پیندے ہیں یہ مانج دا ذکر قرآن وچ ہے کوئی نہیں پریشان تھی جو میں سمجھے نہ اگر تو پریشانی کا لوگ کہیں نہیں یہ مانج دا ذکر قرآن ہے کہیں نہیں یہ مانج دا ذکر قرآن ہے کہیں نہیں تو یہ حلال ہے کہ کر دے یہ گوشت کی حلال ہے گوشت کی حلال ہے یہ چمڑا کی حلال ہے یہ سیڑھی کے پارے کی حلال ہے یہ دنیا کے گردے کے ہر سرکھا میں دے ایک کی حلال ہے معلوم پیتی دے جیہاں صرف قرآن کو پکڑی بیٹھے آدھے کئی شاید لوگ کہیں وہ کالی گناہ ہو وہ آدھی گناہ ہے قرآن سمجھ خدا سے ایک بس وہ قرآن ہوئے اور محمد بیٹی تمام دے فرمان سارے زندہ بات بولو سبحان اللہ میری بات سمجھ آ رہی ہے کلیجہ ٹھنڈا پیٹ میرا کلیجہ ٹھارو ہاتھ آ گئے سبحان اللہ اس بات کہنا میرا سفر دیکھو دعانا تنی قدر کرنا فرد بڑھ دے مائن تنی قدر دے اندر انشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھنے دے باقی پڑھنے میں یہ بات پیش کرنا چاہتا علماء نے مصطفیٰ کہ کلہ قرآن کافی ہوگا منبر پہ میرے پاک نبی کھڑ کے کیا فرمیدہ دیا منبر کیسا ہے لکڑی دا منبر نہیں مقام مینا نبی کی سواری قصوہ دا پران دا منبر اتنے اللہ دا پیغمبر ابلا حافظ محمد اسلم صاحب سباگی 5 سال کرنے حضرت سکداد اور رمضہ ٹائم لو جڑا آج ٹائم میں کہنا کہ ایک ہاں مجھے سونا نہ دے ہم تمہیں ٹائم دینا ورنہ کہیں نے آج جمعے کا ٹائم میں آپری مسجد پڑھنے دا تو آلے دا یہ مسجد دا احتمام کی مسجد دا تو خالی کہیں نہیں بندا
یہ جڑا کثیر اجتماع ہے مانی نے نہیں آیا حضرت دی پرزور فرمائش کے محبت ہیں ہم ایک رہتا ہم سنتے کی نہ ہو یہ آج سن دو تو حل وہ ٹائنگل سی اگر انہیں آج بحث ہو تو بہت مشکل ہے اللہ جن سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ موجو نبی دی سلامی قصبان دا پلان دا منبر اس کے اللہ دا پیغمبر سب لاکھ صحابہ دا پیغمبر میں قاری صاحب کو فون کر کے پوچھے ساؤنڈ چنگا سڑا ہے میری مجبوری ہے قاری مجبوری ہے اگر میں بغیر سپیکر اور ساؤنڈ کے بولا میری آواز کے تک بیشی جن کا سب لاکھ صحابہ دا مجمع میرے پاک نبی جو دونے رہا جنہیں پہلا سنتا آؤ مجھے یہ مقام مصطفیٰ ہے یہ حضور دا خاصہ ہے یہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی تخصیص ہے اللہ کی ذات نے جو حضور کو مقام منفرد عطا فرمائے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ نے بعد مقام میں محمد مصطفیٰ میرے پاک نبی سرکار فرمائے صحابہ جڑے آئے کچھ سنو جڑے نیا انہوں کو دسا ہے بلا گفٹ لے آندران دسے دے رہا ہے میں کوئی اندر دو چیزاں چھوڑی نہ رہے ایک قرآن ایک اپنی آدم ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطاتی اہل بیتی بھئی حدیث کتاب اللہ و سنتی پاک نبی فرمائے میں اپنے اللہ کی کتاب چھوڑیے گا اپنی سنت چھوڑیے گا اپنی کتاب چھوڑیے گا اپنی آیت چھوڑیے گا انہیں تو ہے دا دامن دوسرا چھوڑا ہے گمراہ کہنا پیچھو معلوم پہ ہوں دے اللہ قرآن دا دامن پکڑے گمراہ تھی دے اللہ آیت دا دامن پکڑے گمراہ تھی دے سن لو مبارک ہو گئے قرآن دا دامن ہی سانے ہاتھ تھے محمد دی آل دائیں کلہ حسین کی تے سینت قرآن کوئی نہیں دائیں کلہ حسین کی تے سینت قرآن کا نہیں دائیں کلہ قرآن کی تے سینت حسین اور اللہ گواہ ہے تو کہنے جو ہیں گا ہم لازم میں ملزوم میں قرآن بھی نبی کی اہل بیت بھی قرآن بھی سینے اندر بطول کی عظمت بھی قرآن بھی سینے اندر علی کا پیار بھی قرآن بھی سینے اندر امام حسن مجتبہ کا پیار بھی قرآن بھی سینے اندر شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا پیار بھی اور قرآن بھی اگر ایک کٹھے ہو سکتے بندہ مومن ہو سی بندہ کئی بھائی نہیں گا منافق ہو سکتے دادا اسلام جو صالح ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتا مومن کی پکی نشانی ہے قرآن بھی ہو سی محمد جاگ دے بیٹھا سبحان اللہ ادھرا کچھ قرآن کا نہیں کیونکہ عظمت قرآن بھی ہے تو تھا اشتار پڑھا ہو سے عظمت مولا علی بھی پڑھنی علاؤنا سبحان اللہ رمضان مبارک مولا علیہ السلام کی شہادت ہے لوگ ذکر صحابہ کریں نا کتو بچو نا علی دانا ایک بندے دانا میری علاقے تھے محمد علی پوتر دانا رکھنے محمد علی معاویہ نا کہ علی معاویہ سنے دے معاویہ علی دانا نہیں دے نا جو رکھی علی معاویہ ساڑھ علی معاویہ بھالا کے پتہ جو علی معاویہ کو ہمیں نہ رکھنی نا علی معاویہ ایک کے بعد دانا ہے اگر بدلفتہ صرف معاویہ سنے دے علی کیوں نہیں سنے دا التنا سنے دے پورا ساتھ لگے پتہ معلوم پہ ہوتے تھا صرف معاویہ کرے اتھائی کوٹ ہو سی جیتا صرف علی کرے اتھائی کوٹ ہو سی جاگ رہے ہو جملہ پیش کرنا چاہتا قرآن کی دلیل و قرآن پڑھ کے دسنا چاہتا میرے پاک نبی دا حضرت امیر معاویہ سالہ بھی ہے ام حبیبہ دا بھیرا ہے کاتب الربیع میرا امیر معاویہ کو کے خلاف عظمت کے خلاف یا انہوں نے شان کے خلاف جملہ علیہ سی میں پوچھنا چاہتا
کیا ان بندے دا قرآن تے ایمان ہو سی اگر ان دے نال بغض تے عداوت ہے تو جنہ آیات قرآن دے امیر معاویہ لیکن ان دے بارے میں کیا عقیدہ ہو سی سر سٹ کے مننا کسی جو کہ اے نبی دا سبا لاکھ صحابہ جلے سرکار دا مثال ہے نا میرے پاک رب دی ذات نے جنہ اعلان کر کے تمغہ دے امتیاز لیتے حصہ قرآن دا مڑا ہے پڑھ دا قرآن دے دا مومن سن دا کی میرے قرآن اللہ اکبر کبیرہ سورۃ التوبہ 11واں پارہ میرے پاک رب دی ذات فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ تعالی ایمان سلامت قرآن سننے دا حق ادا کی کرے دوارے شاید واسطے آج بری پڑھنے دا رب یاد مومن دی نشانی ہے دلے انہوں نے سامنے میری لارہ کتاب پڑھی جاتا سینے دے دلے اثر کی دے بل ان دا اثر ہے مجھے اکھائیں جو ہن دوں میں نے آکھیا اللہ دا قرآن اور سورۃ المائدہ 12-17 اس پارے دی آیت پہلی میرے پاک رب دی ذات فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ میرے پاک رب دی ذات فرمایا جلے مومنہ دے سامنے قرآن پڑھی چلے سینے تے اثر کریں دے جگر تے اثر کریں دے ہونے دا اظہار ہو دے اکھائیں جو آنسو لڑ جڑ دے آنسو بھر جڑ دے بھائی مقام دے رب دی ذات فرمایا ایتا سینہ مومن دا تری بارے محفوظ اے قرآن یہ پہاڑ دے نازل کریں دا اے نہ پٹا سکتا پڑھانا چاہتا رب دی سچی کتاب میرے پاک رب دی ذات فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون مومنہ کیڑا خوش بخت ہے تیرے سینے اندر تیری پارے قرآن محفوظ میں پاک نبی دی ذات فرمائے رب دا قرآن پہ رسے دے ایک پہاڑ پہ نازل کرے گا پتھر ریجے تھی میں دے ایک مومن تیرا سینہ ہے تیرے سینے قرآن محفوظ کرے دیا تیرے سینے قرآن محفوظ ہے صحیح بخاری میرے پاک نبی فرمائے اللہ دی پاک ذات نے یہ عظمت قرآن کو بخشی ہے اگر یہ کو کتے جمعے کو بند کر کے پانچ ساتھ لو قرآن کے صدقے پاس رہے چی کرے گا کچے جمعے کا نکل ملال ہے اٹھاؤ
خارجی شرائن کچے چمڑے کا نہیں کیا مراد ہے کڑی جائے کچا چمڑا کا جانور کا چمڑا نہیں پر پاک نبی فرمائے این چمڑے کا مراد ہے مومن وسیلہ جڑے سینے سے قرآن کھڑے تھے فرمائے جڑے سینے سے قرآن کھڑا ہوئے کوئی جہنم میں نکلے ادھر صرف قرآن کھڑے تھے قرآن دا حافظ دیکھا لیے وہ کوئی جہنم دی پاکی کھا سکتی جڑا قرآن دا عالم ہوگا سبحان اللہ قرآن دے عالم کی عظمت یہ حدیث پڑھا تو میرا دل یاد ہے ماشاءاللہ میں خود پڑھی اپنی بیٹا نے ترجمہ کرنا اللہ سبحان اللہ مسئلہ کا بات اب کرنا مولا علی انسان پڑھنی ٹائم پڑھا میرے پاک نبی کے عاشق و غلامان مصطفیٰ چونکہ یہ دو مضمون در رکھے ہیں 2 گھنٹے میں کوئی ایک مضمون واسطے چاہیے اللہ سبحان اللہ ٹائم میں مختصر جمعے کا ہر کیا کہو سبحان اللہ بولو غلامان مصطفیٰ میرے پاک نبی کی پاک ذات فرمائے قیامت دن ہوسی کہ دقائق الخبار امام غزالی علیہ الرحمۃ کی کتاب کتاب موجود ہے دستی میں کتاب کے حوالے مطلب کچھ ہو تو حافظ یہ کتاب پڑھی حدیث میں آپ کا دسا دقائق الخبار امام غزالی علیہ الرحمۃ حدیث لکھی ہے میرے پاک نبی فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت جماعت ایک بندے کا حساب بھیجی ایک گناہ کیتا بھی کیا ایک گناہ کیا ایک گناہ کیا ایک گناہ کیا گناہ لے کر ہے نہیں کوئی رب فرمائے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت اللہ امید نہ تھی ہے وہ والدی امید اس کا رہا میں اللہ نے کو معاف کر دے سی میں قربان نوا لیکن یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نہیں نا امید نہ ہونا یہ ڈھیٹ ہونا ایک کہ رحمت کو نا امید نہ ہونا بھی آئے ڈھیٹ ہونا بے حیاء ہونا کیا ٹھیک ہوتی روزہ نہیں کرے کیا نماز سے پڑھی چلو ایک تو بھی جہنم میں چلے سمجھا میرے پاک نبی کی پاک ذات فرمائے 1400 سال ہاں سرکار بیٹھے ممبر تے صحابہ الوفدن ایک دھماکے دار آواز آئی ہے میرے پاک نبی صحابہ فرمائے تساں سنی آواز دیا سنا آواز سنی کئی شاید تھے جنہیں بجلی کی کڑکار ہو گئے میرے پاک نبی فرمائے 1400 سال پہلے اللہ فرشتے کو فرمایا ہے کہ پتھر سکو جہنم دے وچ 1400 سال بعد آج وہ پتھر پہنچے جہنم تو اندے سٹن دے بعد جی آواز نکلی ہے تو آواز ہے تو آگے ہے تو بیٹھے سے یہ بندہ میں حجا ہوندے روزہ نہیں رکھ سکیا آنکھ مانا قوت رے آج نہیں رکھ سکیا بیماری ہے مجبور والدہ رکھے سام مگر یاد رکھنا یہ وقت یہ ٹائم کہنا مل سی یہ صلح کہنا مل سی یہ اجر کہنا مل سی یاد رکھنا نظام چل رہا پہ ساجرہ لگ گئے واپس نہیں آندا دن گزر گئے واپس نہیں آندا اکثر میں پڑھتا رہنا مگر ایک شیر پہ پڑھتا ایک میلے دنیا میں لگ دے راہ سے پہارا ہو سے آسانہ ہو وقت چہرے بدل راہ سی ہزارہ ہو سے آسانہ ہو جڑا بھی ہجرت دی رت سبل سی مکین اپنا مکان بدل سے جڑا بھی ہجرت دی رت سبل سی مکین اپنا مکان بدل سے مکین ہو سے مکان ہو سے مکین ہو سے مکان ہو سے دیوانہ ہو سے آسانہ ہو اب ایک شیر دیا پڑھتا نظم بڑی طویل ہے آخری شیر پیار کریں گا جنابی شہر خاموش آسے کہ سوز و عبرت دے کلمہ پڑھ سے جنابی شہر خاموش آسے کہ سوز و ہجرت عبرت دے کلمہ پڑھ سے این پوائنٹ سینے تے سارے نادا مزارہ ہو سے آسانہ ہو
حق نہیں ہو گئے سبحان اللہ میں قربان جاؤں کیا مقام پیار کریں میرے پاک نبی فرمائیں اللہ فرشی مت کو معاف فرما چانا جبریل بھائی میرے بندے کو آپ کو بخشے دا اگر ایک گل نصابے مولا فرما ایک نے پوچھا کہیں عالم نال یاد یادی مولا جان دا تو تم ہی ہے لفظ میرے جان دا میں ہم اگر میں جو کہ وسیلہ قائم کرنے نہیں سمجھا میں نے مسئلہ حل کر چھوڑے جڑا وسیلہ دا من کرے میں ہوں کرنے پوچھ رہا تھا رب جان دا تو آپ یا آپ کا پوچھا جبریل بان تو پوچھا اللہ فرمائے میں تک بخشیاں نہ کہیں عالم نہ جاری عالم کڑا عالم حق فرمائے سونا عالم ربانی نبی دا عاشق نبی دا صحابہ دا محبت رکھنے والا نبی دی آل دا محب اور یاد پیار رکھنے والا حضور قبلہ پیر سیان اجبار دا نوکر پیر سیان دا نوکر پیر بھاگ دا نوکر تاجدار گویا دا نوکر پاجدار بھاگ دا نوکر پڑھا تھا اپنا عقیدہ علیہ میرے کچھ بولو تو صحیح میں نوکر اللہ سبحان اللہ جیسا کرے جا ٹھوڑا پہ آؤ توجہ فرماؤ اسا وسیلے والے نظام چلتا ہی وسیلے دے پہ سارا نظام چلتا ہی وسیلے نال پہ بنتا ہی وسیلے نال پہ اور سارا ایمان ہے سارا عقیدہ ہے چلتا ہے صدا لنگری پنج دن دے گھرانے یہ وسیلہ سرکار دیا شو چلتا ہے صدا لنگری پنج دن دے گھرانے دار بندتا ہے خدا صدقہ حسنین دے نان بندتا صدقہ حسنین دے نام مل کے بندتا ہے خدا صدقہ حسنین دے آ جاوے کوئی منگتا خالی نہیں جاندہ دوبارے پہ آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے پہ سو رب دی بنا دے سلطان مدے ہمارے بڑا پیار نہ بسوں گے بڑے محبت والے ہو جاوے کوئی منگتا پنج تن دے بولے انتنے اللہ ہونا سوال اللہ اکبر کبیرہ وقال سورة الدار مجلس وپارا ہمارے پاک رب دی ذات فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہندی ترجمانی جہاں میں کوئی منگتا پنج تن دے
تن دے دعانے دے سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا ایک شیر میرا جیتا دے دیا پیش کر کے صرف علی پڑا توجہ فرمایا خیرات بھی دے دینے نالے کر دے دعا آج ممتاز دڑکے لینا آج ممتاز دروازے دے دڑکے ملدن دھکے ملدن معذور ہیں انتھا ہیں لگنا ہے مزدور نہیں کر سکتا مولا علی فرمائے جیڑا لنگا بھی کہ مجھے نا دے منگے خالی نہ ولانگی اللہ اکبر کبیرہ فرمائے خالی نہ ولانگی خالی نہ موڑی جیڑا لنگا بے خالی نہ منگے ارے میں قربان نوا اے علی دا دوبارہ ہے علی دا دربارے خالی نہ منگے میں قربان نوا شام نواسی ہے شام دے علاقے دا چلدا مدینے آ پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ کچھ درد شام دا مسافرہ بھوکا ہاں پیاسا ہاں میں روٹی کھاؤنی آوے ایک مقام تے کھجورے دا باغ ہے ایک مزدور پانی دے ڈول کھڑا چھکے دے کھجے کو پانی کھڑا لے دے دلے قریب کی آئے یاد بجرانا میں شام دا مسافرہ میں بھوکا روٹی کھاؤنی اللہ اکبر اشارہ کر فرمائے او کھجور دی شام کر لے روٹی کپڑے دے پلو بچ بتھی پئیے وہاں بن کھا مسافر ظاہر بھوکا بھوکے روٹی چاہیے پیاسے کو پانی چاہیے ننگے کو کپڑا چاہیے بیرا کو اولاد چاہیے جی جو کہیں کو ضرورت ہے وہ منگے وہ روٹی کی ضرورت ہے بننے پکڑا دا پلو کھولے دا روٹی سکھی آیا روٹی سکھی ہے دل سجدہ بیٹھے اڈو علی کو دے دے اڈو روٹی کو دے دے اتنا بھاری ڈول چھک چھک کے جرا کھجے کو کڑا پانی پلیں دے یہ روٹی یا کھانا ہو آئے اللہ تسیار بولو تسیار اڈو ڈول دو دے دے اڈو علی دو دے دے ماں قربان نوا کائنات جیسا کیسا چہرہ علی دا کیسا مبارک چہرہ مولا علی دا پاک نبی فرمائے النظر الى وجہ علی بن عبادہ علی دا چہرہ دیکھا عبادت النظر الى شہر علی بن عبادہ علی کی کر دیکھا عبادت یا رسول اللہ پھر نہ چہرہ دیکھ سکے نہ کر دیکھ سکے مجھے بات فرمائے دیکھو علی بن عبادہ کلام دیکھتے ہیں کونے میرے علی دا ذکر جا کرے سے اللہ اکبر کبیر میں کیا مقام پیاز کرنا رب دی قسمیں مدینے دی گلیے اللہ اکبر کبیرہ دروازہ کھلے خدا صدیق اکبر صدیق کھڑ گئے دروازہ کھلے عمر کھڑ گئے ایڈو علی بیانن لوہیں کٹھے کرن ایڈو علی بیانن لوہیں ہاتھ بند کرن سار ست کرن اللہ اکبر کبیرہ چہرہ علی دیدہ پڑی کرن اللہ اکبر رکے کرن جتنے قدم علی چلتے آئے شرکائیں دیر رہ گئے صدیق بھی علی دا چہرہ عمر بھی علی دا چہرہ جلے چلتے علی نار لائن روحیں رب کے سلام کیتے مصافہ کیتے بھائی نے علی سلام قبول فرماؤ بھائی نے سلام قبول ہے کھڑے کیوں ہاتھ بند کے کھڑے کیوں سیدنا فاروق اعظم اور عرض کی کہ یا علی اسا عبادت کھڑے کریں گے آئے یہ جملہ جو ٹائم تھوڑا جو میں کلوز کا کرنا فرمائنی صحابہ آدھیان یا علی نبی بھی آدھیان تو سب دنے میں آدھیان یا علی انت اخیان فی الدنیا والآخرہ پاک نبی سب سر فرمائے یا علی انت اخیان فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا سے پھرا ہے تو میرا آخرت پھرا ہے ایک بات ذہن رہے کہ نبی علی کو میرا سر کے اعزاز بخشے یہ نہیں سکتا تو سمیں میرا آبادی سڑا ہے
سمجھاون واسطے دیکھو مقام علی دا محمد امیر ہے اگر تسا صرف بھرا رام رہی تو وہابی آکسی اگر تسا علی کو بھرا کر دے اسا محمد کو اپنا بھرا جانتے وہ تو انہیں دینا جناب والا وہ تو رستے دراز کریں دینا اللہ تعالیٰ کرم فرماوے ہمارے پاک نبی سمجھان واسطے آکے یعنی تمثیل وہی کی طرح جو فرمایا ہم نے انہی بات بھی ہوئے ذات بھی ہوئے اللہ فرمایا الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ رب دا اپنے حبیب آپ نے سرنا یہ خود نبی پسند کی تھے مولا زبان تیری ہوئے میں محمد کو اپنا بندہ سان نبی بندہ سلے تو بندے دا پتر مان تو نبی دا بندہ مان مقصود بندے دا مانا ایک غلام ہے بندے دا مانا کیا ہے غلام گویا تو نبی دا غلام مان تو نبی کو آپ نے جب بندہ نام صاحب کیمتر صاحب نے اللہ بچا کے سمجھا فرمائے قرآن پڑھتے والی سمجھ نہیں حدیث پڑھتے والی سمجھ نہیں فرمائے اے چھیڑے بات کون نبے ایران کھڑے بچ جگلامی پر سائے مدنی اللہ اکبر کبیر مقیدہ ذکر پیا کرے نا کہیں شان پیا بیان کرے نا رب نمے دال دی قسمیں پڑے دا پانی کھڑے پیلے دا بھاگ کھڑے ایدہ عظیم دوانا جرار علی شیر خدا علی شیر قمر علی صفدار علی حیدار علی اچھا یہ سن دل ہر کوئی ہے صفدر دمانے کا ہے یہ صف عربی ہے دار فارسی یہ دو جملے کچھن صف در یہ معنی ہے پھاڑن والا مولا علی جس بلے اسلام میں پھر تلوار چاہیں دے ہنہ کافر یا صفحہ چیر کے پار کرے اس واسطے کو حیدر دے صفدار ہونے صفدار اس واسطے چلے صفحہ کافر یا چیر کے پار لیتے علی کریں ڈر دے اور علی والے بیٹھے ڈرو علی میں کچھ نہ بہادر ہو اللہ جی کا سنیا ساتھ بودا پہلے کوئی ہائی کا دکھا بیچارہ ڈر جاتے بوز دینا تھا جنان در بابا خادم معذور کرسی دے باہر کریں انہیں نعرہ لایا لبیک یا رسول اللہ وہ نبی دے سارے گناہ کو سنیا تو بہادر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ 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 فاکتلو جاگ دے رہی چھوڑا وقت نہیں لے گئے میرے ہاتھ بندی بیٹھے تو سانا چاہو باق ہاتھ جاگا کہ سبحان اللہ ہائے ہائے اچھا جی حکم ہو سے آپ فرمائے نے دو بھی تک ملو یاری آلے دنا دے ہم یارہ ملتا اللہ اکبر توجہ فرزوں کو سلام سلام محبت نام پہ پڑھتا میں قرآن میں یا علی ساڑے دل دا سہارا یا علی ساڑے دل دا سہارا یا علی ساڑے دل دا سہارا یا علی سارے جگ تو پیارا یا علی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ میں قرآن میں علی کی قوت طاقت دے گا کہنے جو سنیا ہے خیبر کچھ لوگ خیبر پڑھیں دیگر صحابہ دی توہین کریں تو کا فتح کر گی دان ماں کے فتح تک
ताली वाला जल थी फता कहना थिया जले अली के हाथ नबी झंडा लिते फता थिया अली कल्ला दिया याद कोई मसला बोले सारे नाल मौला अली अलैहि सलाम दे अक्के में बड़े तकलीफ है नबी फरमाए ऐना अली कितना अली सोना आजो में चल से तकलीफ है मैंने सब अली आके हमारा खैर हो कपड़ा के क्यों तकलीफ है मैं कपड़ा हटा नबी लुआब दहन ला पता नहीं लगा हम के पहले हटी है शिफा पाए अली से फरमाने हां झंडा अली को कह देते पत्ता दी बिशारत कह दी नबी पाक अच्छा नबी त्याली की झंडा जे कई बे पुणे में पता कहना थी चाहे पुणे में पता थी नबी ने अली की शर्त रखे अली कल ना अली तेरा सारे अली का अकीदे दी प्यार करना मैं कुरान ना इधर बाग फद्दा के दे होते लोग खामखा साहबा खुसूसन सैयदना सिद्दीक अकबर दी असलत खिलाफ खलीद तुम्हारे दुल्हन राम दी कसम का प्यारा बतूर असलत वाली है बतूर का मान नहीं हो है मेरी दुनिया करे मां बरात पाक हो गए खुद बहुत अगर बाग वदी मंगती बन बतूर था ना थे तो समझ आइए बतूर का मकाम तय है जुमला समाप्त बतूर का मकाम तय है जो आप चक्की पी के औलाद को रोटी खवा में पत्थर में छाले थी बन बाल आप शिकवा कहीं अच्छा तू वाले बाग की खातिर कही है तो नाराज थी कि बदर अब शिकवा थी तो बतूर नाराज थी नहीं समझा क्या बदर अब शिकवा बतूर की था जो बाग में मिला अल्लाह गवाह है बतूर दा चुप रहन का बड़ा सदमा हा सदर नबी के विशाल दा अल्लाहु अकबर कबीर मैं कुर्बान जावा ये बतूर दे याद रखना एक जुमला प्यादा अकीदे दा याद रखना मतलब समझे मैं सिद्दीक के खिलाफ बेटा बोलना सिद्दीक के खिलाफ बोल बतूर के खिलाफ बोलने ये अजमत वाले घराने वाले लोग अल्लाह की कसम मैं आदम गुस्ताखी ना कर ज़हरा दी सरकार मथे लगना गुस्ताखी ना कर ज़हरा दी सरकार मथे लगना ही गुस्ताखी ना कर हाँ गुस्ताखी ना कर ज़हरा दी सरकार मथे लगना ही कल महशर नो कुल नबियां दे सरदार मथे लगना अल्लाहु अकबर कोई बतूर का दुश्मन है कोई अली मौला अली का दुश्मन है मैं आदा अल्लाह हिदायत नसीब फरमावे मैं कुर्बान जावा सखावत ऐसी और तमाम कराते समान रोटी सूखी है मैं खा नहीं सकता मैं कभी खाता मैं तो रोटी नहीं कभी नहीं मैं रोटी ताजा खाऊंगा मैंने इन्हें शहर मदीने से बाढ़ बाई उन्होंने कई कने पूछ के नहीं अली दा घर के पूछ के नहीं अली दा घर के अली के घर में तो रोटी ताजा नहीं मैं कुर्बान तवज्जो फरमाओ अली के घर के अंदर रोटी ताजा मिलसी पुछदा मैं कुर्बान ना जब पहुंचाए अली के दरवाजा खटखिया हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन दरवाजे पे आए कौन है अन मुसाफिर मैं आईना तजी किडोए मेरे शाम करने आया बस शाम का लफ्ज आए मैं कुर्बान ना हसनैन रोंदे गए हुसैन रोंदे गए दिल घर अंदर बोले अम्मा शाम का मुसाफिर आया करे आदमी को रोटी खवाओ मैं भूखा हूं दिल शाम का नाम आए बड़ी सैन हजरत ज़ैनब पाक रोगी उठी खड़ी है आज अम्मा शाम का मुसाफिर है इनकी रोटी मैं पके साथ धी हाली तू छोटी है तेरे रोटियां पका मुंडा नहीं आता अम्मा मैं सुखदी पइया चुके शाम या मैं मनने या हुसैन मनने अम्मा रोटी मैं पके दिया
اللہ اکبر کبیرہ میں کہیں دا نام پہ گمنا اللہ اکبر بس میں جملہ پہ پیش کرنا آخری ٹائم کا تقاضا میں قربان جاؤں تیرے روٹی کھا بیٹھے اللہ اکبر کچھ دے زبانوں کہیں دے پتروں ہمیں علی دے پتر سونا علی کی تھامی سے ہمیں علی بارو یہودی دا پاگے پانی کھڑ لینا اللہ اکبر فرمائنے اصلا میں آیا اس مقام دیکھ کھڑا مزدور پانی کھڑا لینا پاکو جوان بڑا حسینہ وزیحہ یہ بڑا